صفحہ نمبر 58 بہشتی زیور حصہ اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب کو پڑھیں جس کا نام ہے بہشتی زیور۔ اس کتاب میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ لکھنے والے ہیں مؤلفہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے اور آپ کو نیک باتوں پر، نیک چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبجیکٹ جو ہے ہمارا چل رہا ہے جانوروں کے جوٹھے کا بیان، کہ جانور جو کھاتے ہیں یا پیتے ہیں جو بچ جاتا ہے کیا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ چل رہا ہے۔ اس کے ہم نے پوائنٹ 6 بیان کر دیے ہیں۔ 7واں پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ جھوٹا پانی، جیسے انسان پانی پیتا ہے اور کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وہ کوئی اور کیا پی سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ نمبر 7، کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی پلیت چیزیں کھاتی پھرتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے۔ نمبر 8، شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز وغیرہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن چوپالو ہو اور مردار نہ کھانے پاوے، اس کی چونچ میں کسی نجاست کے لگے ہونے کا شبہ ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ نمبر 9، حلال جانور جیسے مینڈا، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرنی وغیرہ، اور حلال چڑیاں جیسے مینا، طوطا، فاختہ، گوریا، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ نمبر 10، جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ نمبر 11، اگر چوہا روٹی کتر کر کھاوے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے اور تب کھا لیں۔ نمبر 12، گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے، سو اگر کہیں فقط گدھے خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کو سوا اور پانی نہ ملے اور اس کے سوا اور کو پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اور چاہے پہلے وضو کرے چاہے پہلے تیمم کرے، دونوں اختیار ہے۔ نمبر 13، جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے، اور گدھے اور سچر کا پسینہ پاک ہے، گجر اور خچر کا پسینہ پاک ہے۔ کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے۔ نمبر 14، کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے تو اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا ہے۔ نمبر 15، غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے جبکہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں۔ اور اسی طرح غیر عورت کے سامنے کا مرد کے لیے بھی مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔